لیکن میں ہاتھ جوڑ کے پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا تیل کو 1000 روپے لیٹر کر دیں پاکستان جیسے ملک میں. تو میرے بھائیوں، اگر 1000 روپے لیٹر تیل آج سے آپ سمجھ لیں کہ ہو چکا ہے تو آپ ان نیسیسری ٹریول بند کر دیں. جو کام آپ گھر سے کر سکتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں. تصور کر لیں کہ 1000 روپے لیٹر ہو چکا ہے تو 5000 روپے لیٹر ہو چکا ہے تو مہنگائی ہوگی نا. ابھی آپ صرف سولر پینل بھی نہیں استعمال کر رہے کیونکہ وہ مہنگے ہیں. پیٹرول اس سے بھی مہنگا ہے کیونکہ یہ آپ کے فیوچر سے وابستہ ہے. سورج کی روشنی روز صبح آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. ہوائیں روز آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. یہ کہیں نہ ختم ہونے والا ایک سفر ہے. تیل ختم ہو جائے گا، لمیٹڈ ہے. تو یہ ہماری سیونگز ہونی چاہیے. فیوچر جنریشن، آپ کے پوتے کو پتہ بھی نہیں ہوگا تیل کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ دنیا کو تباہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، برباد کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو تیل کرتے رہیں استعمال. پیٹرول کو 1000 روپے لیٹر کیوں ہونا چاہیے؟ پیٹرول صرف 120 سال پہلے ہم نے استعمال کرنا شروع کیا ہے. اس سے پہلے بھی دنیا چلتی تھی. اب کیا ہو گیا ہے کہ پیٹرول کی ہم کو ہو گئی ہے عادت، اور اگلے 30 سال میں دنیا سے ہو جائے گا پیٹرول ختم، ٹوٹل ختم ہو جائے گا. اچھا، تو 1000 روپے کیوں ہونا چاہیے؟ 1000 روپے اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت استعمال کریں کہ جب یہ لازم ہو کہ استعمال کرنا ہے. آلٹرنیٹ انرجی آج سے کچھ سال پہلے تک کوئی سولر پینل نہیں لگے ہوتے تھے، اب لگے ہوئے نا. آج بھی کراچی جیسے شہر کے اندر بھی ابھی تک سولر کے گیزر نہیں آئے. ابھی تک ہم گیس کو استعمال کر رہے ہیں. گیس کو بھی میرے حساب سے 50 گنا مہنگا کر دینا چاہیے. کوئی بھی نیچرل گیس ہو یا نیچرل آئل ہو. اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس سے نقصانات کیا ہو رہے ہیں. جو اوزون لیئر خراب ہو رہی ہے، کاربن نکل رہا ہے، وہ سب آپ کو پتہ ہے، آپ نے سنا ہے کلائمیٹ چینج آ رہی ہے، دھواں نکلتا ہے، اس سے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، وہ سب الگ ہے. زمین کے نیچے ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ تھیوریٹیکل بات ہے، اس کی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو آپ چاہیں تو مجھے موک کریں، چاہیں تو نہ کریں، آپ کی مرضی. لیکن چاہیں تو اس پہ PhD کر لیں. ٹیکٹونک پلیٹس وہ پلیٹس ہوتی ہیں جس کے اوپر زمین ٹھہری ہوئی ہے، چاروں طرف سے یہ لیئر ہے. جب بھی ٹیکٹونک پلیٹس ہلنے لگتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے. سمندر میں ہلنے لگتی ہیں یا ٹوٹ جاتی ہیں تو سونامی آتا ہے نا. تو اب آپ نے اگر گاڑی کا شاک ابزاربر دیکھا ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ گاڑی کو فرکشن سے روکتا ہے. اور اس کے شاک ابزاربر کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ آئل. اور اس تیل کے وجہ سے وہ جو ٹیکٹونک فرکشن ہو رہی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو آپ کو جھٹکے کم لگتے ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ ٹیکٹونک پلیٹس ہیں بڑی بڑی، ان کے بیچ میں تیل ہے. وہ شاک ابزاربر ہے میرے حساب سے. وہ جو دنیا چل رہی ہے لاکھوں کلومیٹر کی سپیڈ سے، ادھر سے ادھر جا رہی ہے، سولر سسٹم کے اندر چکر لگا رہی ہے، یہ تیل جو ہے یہ زمین کے بیچ میں جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں ان کی فرکشن کو روک رہا ہے، کم کر رہا ہے. اب اگر ہم نے تیل بیچ سے نکال دیا، آپ 2 پلیٹیں لے لیں، آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں تو آپ کو 10 پلیٹیں یا 10 پلیٹیں خرید کے لاتے ہیں، تو اس کے بیچ میں کیا لگاتے ہیں؟ کاغذ لگاتے ہیں، گھاس پھوس لگاتے ہیں کہ پلیٹیں ٹوٹ نہ جائیں، فرکشن جو ہے وہ کم ہو جائے. اب آپ نے اگر وہ پلیٹوں کے بیچ میں سے یہ گھاس پھوس نکال دی یا کاغذ نکال دیا تو کیا ہوگا؟ جھٹکا لگا گاڑی میں، ٹک، سفر کے دوران، اور پلیٹ کے اندر آیا کریک. تو دنیا میں جب یہ پلیٹ پہ کریک آئے گا تو کیا آئے گا؟ زلزلہ، سونامی اور 10,000 مسائل. اور اس تیل کو ہم نکالے جا رہے ہیں. آپ ٹریلینز آف ڈالر خرچ کر کے بھی تیل واپس نہیں ڈال سکیں گے کیونکہ یہ بلینز آف ایئرز میں بنا ہے. اللہ نے سسٹم کریٹ کیا کہ نیچے تیل جمع ہو رہا ہے. یہ اس لیے تو نہیں بنایا تھا اللہ میاں نے کہ آج سے 1900 کے اندر ہم ایک انسانیت آئے گی، وہ گاڑیاں ایجاد کرے گی، اس میں تیل ڈالے گی. وہ تو بھائی دنیا کو سنبھالنے کے لیے بنایا گیا تھا. آپ اس تیل کو نکالے چلے جا رہے ہیں. روزانہ کے ہزاروں گیلن نکال دیتے ہیں، لاکھوں گیلن نکال دیتے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں ہم نے تیر مار لیا. اور جو دنیا جس کے لیے آپ جی رہے ہیں
جس کے اندر جس دنیا کو چلانے کے لیے آپ تیل استعمال کریں اسی دنیا کو آپ ختم کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جس کشتی میں سفر کر رہے ہیں اسی میں سوراخ کر رہے ہیں. تو آپ اس دنیا کو ہی تباہ کر رہے ہیں جس دنیا کے اندر اگر یہ ہم سارا تیل نکال دیں گے تو مجھے نہیں لگتا, مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کسی بھی وقت یہ زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے اور سپیڈ میں آنا شروع ہو جائیں گے, اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. تو میرے بھائیوں, اگر 1000 روپے لیٹر تیل آج سے آپ سمجھ لیں کہ ہو چکا ہے تو آپ ان نیسیسری ٹریول بند کر دیں. جو کام آپ گھر سے کر سکتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں. تصور کر لیں کہ 1000 روپے لیٹر ہو چکا ہے, 5000 روپے لیٹر ہو چکا ہے, تو مہنگائی ہوگی نا. ابھی آپ صرف بجلی اس لیے نہیں استعمال کر رہے سولر پینل کیونکہ وہ مہنگے ہیں, پیٹرول اس سے بھی مہنگا ہے کیونکہ یہ آپ کے فیوچر سے وابستہ ہے. سورج کی روشنی روز صبح آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے. ہوائیں روز آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. یہ کہیں نہ ختم ہونے والا ایک سفر ہے. تیل ختم ہو جائے گا, لمیٹڈ ہے. تو یہ ہماری سیونگز ہونی چاہیے. فیوچر جنریشن, آپ کے پوتے کو پتہ بھی نہیں ہوگا تیل کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ دنیا کو تباہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, برباد کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, تو تیل کرتے رہیں استعمال. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا تیل کو 1000 روپے لیٹر کر دیں. پاکستان جیسے ملک میں کرونا جیسا سما آ جائے گا, لوگ اپنے گھروں کے پاس رہنا شروع ہو جائیں گے, لوگ کام کے پاس رہنا شروع ہو جائیں گے, اسکولوں میں آن لائن کلاسز شروع ہو جائیں گی, افورڈ نہیں کر سکیں گے, مہنگائی اتنی بڑھ جائے گی, کرائے بڑھ جائیں گے, ہر چیز بڑھ جائے گی. اب لوگوں کا دماغ چلنا شروع ہوگا کہ اب ہم مہنگائی ہو گئی ہے, اب کریں کیا. جیسے ہارٹ اٹیک کے بعد ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں, ایکسرسائز کرنا شروع کرتے ہیں, احتیاط شروع کرتے ہیں, کھانا بدلی کر دیتے ہیں, ناریاں وائے پائے بند کر دیتے ہیں. تو یہ ہارٹ اٹیک موڈ میں ہیں ہم. ساری دنیا کے اندر یہ پرابلم ہے, پاکستان اکیلے کو نہیں ہے. لیکن پاکستان کے اندر ہم رہتے ہیں. میں پاکستانیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم تیل مہنگا کر دیتے ہیں تو پاکستان کو فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. فائدہ کیا ہوگا کہ ہم اس پیٹرول کو ضائع نہیں کریں گے. ہم ہر اس چیز کو ضائع کرتے ہیں جو ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے. سورج کی روشنی ہے آ رہی ہے, صبح شام ضائع کر رہے ہیں. کسی یورپین سے جا کے پوچھیں, ننگے ہو کے لیٹ جاتے ہیں دوپہر کو, وہ جب سورج نکل جاتا ہے غلطی سے تو سورج ہی نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا ملک ایسا ہے جہاں سورج ہی سورج ہے. کچھ 100 کلومیٹر کے اوپر اگر ہم صرف سولر پینل لگا دیں بلوچستان میں تو پورے ملک کی بجلی فری ہو سکتی ہے. کوئی کاسٹ ہی نہیں ہے, کوئی تیل ہی نہیں چاہیے. ہر سال آپ 6-8 بلین ڈالر خرچ کر دیتے ہیں تیل کی سبسڈی کے اندر. اس تیل کی سبسڈی کو ختم کریں, اس سے سولر پینل کے فارمز لگائیں, سولر پینل کی فیکٹریاں لگائیں. پاکستان کو سولر پینل کا ایکسپرٹ ہو جانا چاہیے. سلیکن سے بنتا ہے, سلیکن بھری ہوئی ہے اس ملک کے اندر. ہر مٹی کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں جو معدنیات پائی جاتی ہے وہ سلیکن ہے, اور سلیکا سے یہ سب بنتا ہے. پینل بنائیں. اور پاکستان کو ٹیکسٹائل کے ساتھ ساتھ چھا جانا چاہیے سولر پینل کی انڈسٹری کے اندر. بھرے میں بلینئرز یہاں پہ. ایک پلاٹ جو ہے 1 ارب روپے کا ہے, 1 ارب روپے کی فیکٹری لگا دیں. تو اس کو خواہ کی جہالت نہیں کہتے, غربت نہیں کہتے, تو اور کس چیز کو خواہ کی غربت کہتے ہیں. جس ملک میں اتنی روشنی ہوتی ہو, اتنا سورج ہو, دن میں بجلی فری کر دو. یہ سبسڈی جو تیل پہ دے رہے ہیں آپ, پی آئی اے کو دے رہے ہیں آپ, اسٹیل مل کو دے رہے ہیں آپ, اس کو ختم کریں. اس کی جگہ آپ بجلی فری کر دیں دن میں. رات کو جو چلائے گا بجلی کے پیسے ہوں گے. رات کو تیل سے چلا لیں, رات کو نہیں بنتی نا بجلی. ابھی سولر پینل آ رہے ہیں جو رات کو بھی بنائیں گے, لیکن ابھی تو نہیں اویلیبل ہیں. تو سولر فارمز بنائیں اور بجلی فری کر دیں سب کے لیے. مائکرو فارمز بنائیں, چھتوں کے اوپر فارمز بنا دیں, بجلی فری کر دیجیے لوگوں کے لیے. انڈسٹریلسٹ کو کہیں لگاؤ. ہم تو ابھی تو آپ نے اس پہ ٹیکس لگا دیا, جہالت کی انتہا کوئی نہیں ہے. آپ کو اس پہ سبسڈی دینی چاہیے کہ فیکٹری جو لگائے گا سولر پینل کی, ہم اس کو ہمارے ساتھ پارٹنر کرو, شارٹ ٹرم ہم سے لون لو اور کرو, پش کریں نا اس کو. سب کچھ موجود ہے, اویلیبل سب کچھ ڈاکیومنٹیشن موجود ہے. میں آپ تمام لوگوں کو, عوام کو سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ تیل سستا نہیں ہونا چاہیے. جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو لوگ خواہ میں ٹریول نہیں کرتے, اس کو استعمال کرتے ہیں. اب آف کورس 99% لوگ مجھ سے ڈس ایگری کریں گے, لیکن میں ایک پاگل آدمی ہوں جس کو جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ میں آپ کو چاہتا تھا کہ آپ کو بھی سمجھا دوں کہ یہ میں کیوں کہتا ہوں.
اور اب بھی آپ مجھے کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے. آپ کے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے افسوس کریں گی آپ کے اوپر کہ میرے دادا کو تو یہ بات ہی نہیں سمجھ میں آئی, میرے باپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, یہ سمجھا رہا تھا ایک آپ پاگل آدمی, تو آپ نے کسی نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کری کہ کیوں کہہ رہا ہے. اور میں جانتا ہوں کہ ایک دن میں تبدیلی نہیں آتی. تو میرے بھائی ہارٹ اٹیک آنے کے بعد آ جاتی ہے نا ایک دن میں تبدیلی, سارے گھر کی ڈشیں چینج ہو جاتی ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ ہم ہارٹ اٹیک موڈ میں ہیں, ہم ایمرجنسی موڈ میں ہیں, ملک ایمرجنسی موڈ میں ہے. اگر ایمرجنسی موڈ میں ہوتے ہوئے بھی آپ کی بیٹری پہ لکھا ہوا آ رہا ہے وارننگ 2% لیفٹ, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں یار میں تو ویڈیو دیکھوں گا, تو دیکھیں, نو پرابلم. خوش رہیے. السلام علیکم.